الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہم ووٹ کیوں دیں؟ ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ آج کی میری گفتگو بہت اہم ہے۔ میری گفتگو کو آپ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں، اور یہ ذہن میں رکھ کے سماعت فرمائیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں۔ جب یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے گفتگو سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں آپ کس انداز میں کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ چیز سوچیں کہ شریعت مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیتی ہے۔ شریعت میں کوئی ایسا پہلو نہیں کہ ایک مسلمان یہ کہہ سکے کہ اس معاملے میں مجھے شریعت میں رہنمائی نہیں ملتی۔ شریعت نے تمام معاملات میں رہنمائی کی ہے، اگر کوئی شریعت سے رہنمائی لینے والا بنے۔ الیکشن ہوں، ووٹ ہوں، اس میں کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان معاملات میں شریعت نے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا جہاں ہمارا دل کرے، جس جگہ جس کینڈیڈیٹ کو جس مفاد کی خاطر ہم ووٹ دے دیں وہ ہماری اپنی مرضی ہے، اپنا معاملہ ایسے نہیں ہے۔ مسلمان ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرنے والا جب آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ووٹ دینے کے بارے میں صحیح رہنمائی مل جائے گی۔ اب سوال ہوتا ہے میں کس کو ووٹ ڈالوں؟ کیا جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں وہ میرے ووٹ کا اہل ہے؟ کیا میرے ووٹ ڈالنے کا دنیا اور آخرت میں میرے اوپر کوئی وبال آئے گا، یا محض میں اپنی پارٹی کو دیکھتے ہوئے یا چند دنیاوی مفادات کی خاطر ووٹ ڈال سکتا ہوں؟ کیا کینڈیڈیٹ جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں وہ میرے ووٹ کا اہل ہے؟ اور بہت سارے سوالات آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور ان سوالات کے جوابات شریعت کے اعتبار سے کیا ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور آپ ماشاءاللہ علماء کرام سے پہلے سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان سوالات کے جواب آپ خود بھی اپنے آپ سے پوچھیں، ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے والا مسلمان ہونے کے ناطے ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے اور سوچیں گے انشاءاللہ آپ اپنے قیمتی ووٹ ڈالنے کا صحیح حق ادا کر سکیں گے۔ اور آج کی گفتگو سننے کے بعد آپ کو یہ ضرور اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو آپ کے حلقے میں تمام امیدوار جو بھی کھڑے ہیں جس پارٹی سے بھی ہیں، آپ اصول و ضوابط کے مطابق دنیا اور آخرت کی بہتری کو سامنے رکھتے ہوئے کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ گفتگو سننی ہے، میں کوشش کروں گا بہت مختصر گفتگو کروں، آپ کا قیمتی وقت ہے مجھے بھی اندازہ ہے، لیکن یہ بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے۔ آج تک ہم اس مسئلے میں غفلت کرتے آئے ہیں اور اس کا خمیزہ ہم بھگت رہے ہیں، سب کے سامنے ہے۔ دینی اعتبار سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ملک پاکستان میں، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ووٹ ڈالتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، جذباتی ہو کر ووٹ ڈال دیتے ہیں، جذباتی ہو کر لوگوں کے نعروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، برادری یا اپنے تعلقات کی بنیاد پہ ووٹ ڈال آتے ہیں، پھر یہ دنیا کا خمیزہ جو بھگت رہے ہیں وہ سب کے سامنے، آخرت کا وبال اس سے بڑا ہے، انشاءاللہ میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں، اسلامی تاریخ کے سنہرے ادوار میں اہل اسلام نے حکومت الہیہ، خلافت راشدہ کا ایسا بے نظیر نظام دنیا کے ایک بڑے حصے پر قائم کیا، اس سے بہتر کسی نظام کا مشاہدہ آج تک چشم فلک نے نہیں کیا، جس کے حکمران عدل و انصاف، راست گوئی، پاک بازی، روشن ضمیر، خدا ترسی، رعایا پروری، اپنی مثال آپ تھے۔ دنیا صدیوں تک اسلامی نظام خلافت اور اس کی رحمت اور برکت سے مستفید ہوتی رہی۔ جب نظام خلافت کا خاتمہ ہو گیا تو دنیا میں ایک ایسے طریقہ حکمرانی کا رواج ملا جسے جمہوریت
حیثیت کہتے ہیں۔ جمہوری نظام حکومت اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتا ہے اور اس میں نقائص اور خرابیاں بھی ہیں۔ خوبی اور خامی سے قطع نظر حقیقت یہ ہے موجودہ دور میں جمہوریت انتہائی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں رواج پا چکی ہے اور اس کی مختلف شکلیں تقریباً دنیا بھر میں مروج ہیں۔ بعض اسلامی اصول سے نسبتاً ہم آہنگ ہیں اور بعض متصادم ہیں۔ جمہوری حکومتوں کی بنیاد عوام کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومت پر ہوتی ہے، اس لیے الیکشن در حقیقت جمہوری ممالک کے لیے بہت ہی خاص موقع ہوتا ہے۔ الیکشن کے عمل کا سارا دار و مدار ووٹ پر ہوتا ہے۔ ووٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کا عربی کا متبادل انتخاب ہے، جبکہ اس کا اردو متبادل نمائندہ چننا، حق راہ دہی کا استعمال کرنا۔ حکومت سازی کے لیے انجام دیا جانے والا یہ عمل چونکہ عہد سلف میں موجود نہیں تھا، اس لیے اس کا استعمال قرآن و حدیث میں نہیں، لیکن معنوی اور اصولی طور پر اس کے لیے ذخیرہ شریعت میں ہدایتیں موجود ہیں۔ شرعی نقطہ نظر سے ووٹ کی متعدد حیثیتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو اصطلاحات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت میں ووٹ کاسٹ کرنے کی مختلف حیثیات ہیں۔ ایک حیثیت گواہی کی ہے، یعنی آپ گواہی دے رہے ہیں۔ ایک حیثیت امانت کی ہے، یعنی آپ امانت ادا کر رہے ہیں، آپ ووٹ دے رہے ہیں یعنی امانت ادا کر رہے ہیں۔ ایک حیثیت وکالت کی ہے، یعنی آپ اپنا وکیل بنا رہے ہیں، جس کو ووٹ دے رہے ہیں نا، جو بھی اوپر کے معاملات ہوں گے، ملکی معاملات ہوں گے، اسلامی جو بھی ملک چلانے اس میں وکیل بنا رہے ہیں۔ ایک حیثیت سفارش اور شفاعت کی ہے، یعنی ووٹ دے کر آپ سفارش کر رہے ہیں کہ جس منصب کے لیے یہ نمائندہ MNA MPA بن رہا ہے وہ اس منصب کا اہل ہے، لہذا میں ووٹ ڈال کے یہ سفارش کرتا ہوں اس کو اس منصب پہ لایا جائے۔ علماء کرام نے اور بھی بہت ساری حیثیات بتائی ہیں۔ اب آپ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ ڈالیں گے۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں صحیح فیصلہ ووٹ ڈالتے ہوئے آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے اللہ رب العزت آپ کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، آپ کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے والے حکمران عطا فرمائیں گے۔ فیصلہ صحیح آپ کریں، ایمانداری سے کریں، پھر اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوتے دیکھیں، کیونکہ قرآن میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی طرف نہیں بڑھتی اللہ کی ذات بھی ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتی۔ دیکھیں آپ حکمرانوں کو گالیاں دیتے رہیں، آپ حکمرانوں کے بارے میں 5 سال تک جو بھی آپ کے منہ میں آتا ہے آپ کہہ ڈالتے ہیں، اور جناب والا ظالم، فاسق، جو بھی آپ فتویٰ لگانا چاہیں، جس انداز میں غریبوں کے خیر خانی ہے، غریبوں کو پیش دیا ہے، لیکن یہ سوچیں یہ حکمران آئے تو آپ کے ووٹ سے ہے نا، آئے تو آپ کی گواہی سے ہے نا، آپ ہی نے ان پر اعتماد کیا تھا نا، اس لیے ووٹ ڈالتے ہوئے صحیح طور پر ووٹ ڈالنے کا حق آپ ادا کریں، سوچ سمجھ کے رکھیں، شرعی اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کے ووٹ آپ صحیح ادا کر دیں، اللہ کی ذات پھر دیکھیں انشاءاللہ اچھے حکمران بھی لے آئیں گے۔ لیکن ہم ووٹ ڈالتے ہوئے ایک بریانی کی پلیٹ، چند ہزار روپے، یا اپنی برادری یا اپنی پارٹی یا اپنی پسند یا دنیا کے کچھ مفادات کو سامنے رکھ کر ووٹ ڈالیں گے، پھر آپ کا اور ملک پاکستان کا جو آنے والے حکمران حشر و نشر کرتے ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے خدارا میری تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے ووٹ ڈالتے ہوئے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ یہ فیصلہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے آپ کو سرخرو اور کامیاب بھی کر سکتا ہے، یا پھر آپ کا یہ فیصلہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے آپ کی رسوائی کا، آپ کی ہمیشہ کی ناکامی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ خوب سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو ایک ووٹ دیا ہے۔ دیکھیں آپ ووٹ دیتے ہوئے گواہی دے رہے ہیں۔ شہادت کا مفہوم ہے عینی مشاہدہ یا بصیرت کی بنیاد پر کسی چیز کے برحق ہونے کی گواہی دینا۔ ایک لحاظ سے ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے، اس لیے کہ ووٹر ووٹنگ کرتے وقت یا حق رائے دہی کے استعمال کے وقت یہ سمجھتا ہے فلاں امیدوار اس عہدے کے لائق ہے جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں
کو انجام دے سکتا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ امیدوار اس مقصد کے لیے موضوع ہے، چاہے وہ دوسرے کاموں کے لیے موضوع نہ ہو، لیکن جس کے لیے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں، یہ MNA MPA کے عہدے کے لائق ہے یا کونسلر ہو، جس بھی آپ گواہی دے رہے ہیں۔ لہذا قرآن و سنت کی ان تعلیمات کی روشنی میں گواہی دینا کتنا اہم ایک منصب ہوتا ہے، کتنا اہم فریضہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آپ گواہی دینے لگے ہیں، آپ کے اوپر کیا چیزیں عائد ہوتی ہیں۔ جب یہ گواہی بنی، شرعی اعتبار سے ووٹ دینا گواہی بنا، تو گواہی کا چھپانا بھی حرام ہے اور اس میں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، اس پر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام ہے، اس میں محض ایک سیاسی ہار جیت اور دنیا کا کھیل سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، شرعاً آپ اس کی گواہی دیتے ہیں یہ شخص اپنے نظریے اور علم و عمل اور دیانتداری کی روح سے اس کام کا اہل ہے اور دوسرے امیدواروں سے بہتر ہے جس کام کے لیے یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیں تو اس سے کچھ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ وہ کون سی؟ آپ کے ووٹ اور شہادت کے ذریعہ جو نمائندہ کسی اسمبلی میں پہنچے گا اور اس سلسلے میں جتنے اچھے برے کام کرے گا ان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی، آپ بھی اس کے ثواب یا عذاب میں شریک ہوں گے۔ اس معاملہ میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے، شخصی معاملات میں کوئی غلطی بھی ہو جائے اس کا اثر شخصی حد تک محدود ہوتا ہے، اس کا ثواب یا عذاب شخصی، لیکن اگر وہ شخصی نہیں بلکہ ایک عوامی معاملات ہیں اس میں غلطی ہو جائے تو اس کا ثواب یا اس کا عذاب بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ سچی گواہی دینا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے اور سچی گواہی کو چھپانا قرآن کی روح سے حرام ہے۔ اس لیے آپ کے حلقہ جس میں انتخابات ہو رہے ہیں، اگر کوئی صحیح نظریہ کا حامل دیندار نمائندہ کھڑا ہے تو اس کو ووٹ دینے میں کوتاہی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم ووٹ کس کو دیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں، ووٹ نہ دینا جرم ہے، گناہ ہے، کیونکہ شہادت کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ اس کی دلیلیں قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں۔ شہادت کو چھپانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اب ہر باشعور شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹ دینے سے پہلے امیدوار یا پارٹی منشور میں ان چار چیزوں کو کم از کم تلاش کر لے۔ پہلے نمبر پہ دینداری، پاکستان کے اسلامی تشخص کی حفاظت، دینی شعار اور اسلامی اقتدار کا احترام، نظام قرآن و سنت کے نفاذ کا عزم، عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان ہو۔ دوسرے نمبر پہ دیانت داری، احساس ذمہ داری اور فکر آخرت، کرپشن، اقربا پروری سے پاک، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے محفوظ، مالی اور انتظامی معاملات میں شفافیت۔ تیسرے نمبر پر حب الوطنی، ملکی جغرافیائی نظریاتی سرحدات کا دفاع، آئین پاکستان بالخصوص اسلامی دفاعات کا تحفظ، ملکی سالمیت و استحکام پاکستان کے لیے واضح سوچ اور منصوبہ بندی، قوم پرستی، عصبیت اور فرقہ واریت سے پاک ہو۔ چوتھے نمبر پر اہلیت و صلاحیت، فرائض منصبی سنبھالنے اور ملک کو ترقی دینے کی اہلیت، نظریاتی پختگی اور ملک کو درپیش چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت، امت مسلمہ کے اجتماعی ایشوز پر مؤثر آواز اٹھانے کی استعداد، حلقہ انتخابات اور علاقے کے مسائل حل کروانے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ یہ چار چیزیں دیکھیں پھر ووٹ دیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ آخر میں جاتے ہوئے ایک بات ضرور کروں گا، کوشش کریں آپ کے حلقہ میں کوئی عالم دین کھڑا ہے اور دین سے محبت کرنے والا ہے، اس کو تمام امیدواران پر فوقیت دیں۔ انشاءاللہ اگر عالم دین اسمبلی میں آئیں گے، دیندار اسمبلی میں آئیں گے، سلجھے ہوئے افراد اسمبلی میں آئیں گے، جس طرح علماء نے مدارس کو بہترین انداز میں چلا کر ملک میں وافر مقدار میں حفاظ اور علماء کرام پیدا کر کے ملک کا
دینی معاملہ بغیر پیسوں کے حل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ اسمبلیوں میں بھی آئیں گے، بغیر پیسوں کے، بغیر لالچ کے، بغیر کرپشن کے ملک کو درپیش تمام چیلنج سے نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آنے والا الیکشن ہمارے ملک کو، قوم کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے بہترین فیصلے کرنے والے افراد کو آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔